حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، دور خلافت 20 سال کا تھا تقریباً۔ جب 10 سال گزر گئے تو ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے کوئی جانشین مقرر کر دیں جو آپ کے بعد حکومت کرے، حکمران بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور لوگ پھر جھگڑا شروع کر دیں خلافت کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں، کہ اب حالات وہ نہیں رہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب دن بدن ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کمزور ہے، تقوی کم ہے۔ تو صحابہ اکرام کی بات اور تھی، لیکن اب حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو بہرحال ان کے اصرار کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہاں یہ کوئی نہ کہے کہ وہ پہلے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اپنے لیے جانشین مقرر کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب حالات وہ نہیں رہے، لوگ پھر آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ عراق سے اور کوفہ شام سے آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچا، فوراً یہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن لوگوں کا اصرار زیادہ تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ اور اس وقت تک یزید کا کوئی ایسا سیاہ کارنامہ بھی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رد کر دیتے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بناتا۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو جانشین مقرر کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور ادھر عراق میں اور شام میں یہ مشہور ہو گیا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئی ہے اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب بات رہ گئی مکہ اور مدینہ کی۔ جب مکہ اور مدینہ میں یہ بات پہنچی تو باقی لوگ بھی تیار ہو گئے کہ جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن 5 بڑے حضرات، اور ظاہر ہے ان کی جب تک وہ نہیں مانیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بڑے حضرات تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن الزبیر۔ یہ 5 ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہ کریں۔ تو وہ لوگ اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ عراق میں اور شام میں سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور مکہ اور مدینہ میں بھی لوگ تیار ہیں، تو آپ لوگ بھی مان جائیں۔ لیکن معاملہ یوں کا تو رہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو وصیت کی تھی، یہ ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوث سمجھتے ہیں اور ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی یزید کو کہ ہو سکتا ہے کہ عراق والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خلاف ابھاریں، اگر آپ کا مقابلہ ان سے ہوا تو آپ درگزر کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھنا، کیونکہ مسلمانوں پر ان کے بڑے حقوق ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔